बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग़ैब की बातें न्यूयॉर्क से लाइव आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है। मैं सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने इस प्रोग्राम की पज़ीराई फरमाई, उसके लिए मैं और हमारे मेहमान आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। आपने बहुत कॉलें की, ईमेलें भेजी, बहुत सारे लोग जो जिनके कॉल्स थ्रू नहीं हो सकी, उनसे हम माज़रत ख़्वाह हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स इस प्रोग्राम में लें ताकि आपको कोई तशनीगी ना रहे। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप कॉल कीजिए, अपने शरई मसाइल, रूहानी मसाइल और ख़्वाबों की ताबीर हमारे मेहमान हज़रत मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून उनसे पूछिएगा। जो लोग पिछली दफ़ा ये प्रोग्राम नहीं देख सके, उनके लिए अर्ज़ है कि इस प्रोग्राम में हमारे 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा होगा शरई मसाइल का, दूसरा हिस्सा रूहानी मसाइल और तीसरा हिस्सा ख़्वाबों की ताबीर। और आप इन तीनों मसाइल के बारे में हमें कॉल्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हज़रत कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी रहनुमाई फरमाएँगे। मैं थोड़ा सा तारुफ़ करा दूँ। हमारे मेहमान हैं मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, इल्मी और रूहानियत के एतबार से इनका बहुत ही बुलंद मुकाम है और मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और आपके तमाम मसाइल ख़्वाब व शरई हों, रूहानी हों या आपके ख़्वाब हों, उनकी ताबीर आपको बताएँगे। तो हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पिछला प्रोग्राम हमारा बड़ा अच्छा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि आपने हामी भरी इस प्रोग्राम में आने की। अब थोड़ा सा नाज़रीन की सहूलत के लिए अपने बारे में ज़रा फरमा दीजिए। मुझ में तो हिम्मत नहीं है कि मैं आपका तारुफ़ कराऊँ। माशाल्लाह इतना बड़ा मुकाम है आपका इल्मियत के एतबार से और रूहानियत के एतबार से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मामू साहब, ये तो आपका हुस्न ज़न है और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आपकी इस हुस्न ज़न को हकीकत से बदले। तो जैसे कि मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि मैं जामिअतुल उलूमुल इस्लामिया अल्लामा बिनोरी टाउन कराची पाकिस्तान से फ़ारिग़ तहसील हूँ और मैंने इल्म तफ़सीर में इस्तिफ़ादा किया है इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सरफ़राज़ ख़ान सफ़दर गुजरांवाला रहमतुल्लाह अलैह से, और इल्म हदीस में इस्तिफ़ादा किया है मेरे वालिद माजिद क़ुतब वक्त हज़रत मौलाना मुफ्ती नियाज़ मोहम्मद ख़ुतनी क़ुद्दस सिर्रुहु, और मेरे वालिद निस्बती शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह से। और इल्म फ़िक़्ह और फ़तावा में मैंने इस्तिफ़ादा किया है हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ी रहमतुल्लाह अलैह से, और इस्लामिक फ़ाइनांस में मैंने इस्तिफ़ादा किया है शेख़ुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामद बरकातुहुल आलिया से। माशाल्लाह। और हज़रत ये रूहानियत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? रूहानियत के बैत इरशाद का जो सिलसिला है, ये इसी मेरा सिलसिला चिश्तिया साबरिया है। जैसे मैंने अर्ज़ किया था, तो उसमें मेरे शेख़ अव्वल शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, और मेरे दादा पीर जो कुतुबुल आलम हज़रत शेख़ुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और मेरे शेख़ सानी सुल्तानुल आरिफ़ीन हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दामद बरकातुहुल आलिया हैं। बाकी उसके अलावा रूहानी इलाज मुआलजे के हवाले से मुझे फैज़ हुआ है शेख़ तफ़सीर हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक मुजाज़ सोबत थे हाजी यूसुफ़ साहब गैरेज वाले। ये वही जो शेरा वाले गेट वाले हैं मौलाना? शेर जी, मोहम्मद अली जी, शेर उनका तो बहुत बड़ा मुकाम, बहुत ऊंचा मुकाम है, बड़े सुल्तानुल औलिया थे वो। उनके जो सोबत याफ्ता बुज़ुर्ग थे हाजी यूसुफ़ साहब गैरेज वाले, कराची में होते थे। तो उनसे मुझे ये इलाज मुआलजा रूहानियात का ये फैज़ उनसे हुआ। तो इस तरीक़े से ये सिलसिला खिदमत दीन का चल रहा है। माशाल्लाह। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने मुलाहज़ा फरमाया कि इतना बड़ा ख़जाना इल्म का और रूहानियत का ये हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे गुजारिश है कि जितना भी मुमकिन हो इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स कीजिए और खुल के अपने जो भी आपके शरई मसाइल हों, रूहानी मसाइल हों या आपके कोई ख्वाब हों जिनकी ताबीर आपको चाहिए, तो आप कॉल करके इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। हज़रत, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में हमने ख़त्म जब किया था तो गुजारिश की थी कि अगला हमारा मौजू होगा जिन्नात के बारे में।
تو جہاں تک شرعی حصے کا ہمارے پروگرام کا تعلق ہے تو بات کرتے ہیں نماز کی، کیونکہ سب سے زیادہ اہمیت دین کے بارے میں جتنا بھی ہم پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، تو سب سے زیادہ جو تاکید اور اہمیت بتائی گئی ہے وہ نماز کی ہے، اور یہ بہت ہی اہم رکن ہے جو 5 ارکان ہیں ہمارے دین کے۔ تو یہ فرمائیے کہ صرف نماز کو ہی کیوں اتنی اہمیت دی گئی؟ اور بھی بہت ساری عبادات ہیں اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، صرف نماز کو ہی اتنی کیوں اہمیت دی گئی ہے؟ صحیح محمود صاحب، آپ نے اچھا اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انس و جن کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ اور عبادت کا فرد کامل جو ہے وہ نماز ہے، کیونکہ عبادت کا لفظ تعبد سے ہے۔ تعبد کا معنی تذلل، ذلت اور پستی اختیار کرنا۔ تو ذلت اور پستی اختیار کرنے کا جو کامل مفہوم ہے وہ نماز میں پایا جاتا ہے، کہ کبھی قیام میں غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کبھی رکوع میں معافی کا طلبگار ہے، کبھی سجدے میں مالک مختار کی چوکھٹ چوم رہا ہے۔ تو یہ کیفیت ہوتی نماز میں۔ تو یہ ذلت اور پستی کا جو مفہوم ہے صرف نماز میں نظر آتا ہے، دوسری عبادات میں نظر نہیں آتا۔ مثلا روزہ ہے، روزے کے اندر غنا ہے، انسان کھانے پینے اور جائز خواہشات سے مستغنی بے پرواہ ہو جاتا ہے، تو اس میں غنا پایا جاتا ہے، اور غنا میں ایک طرح کی بڑائی ہے انسان میں، اس میں کوئی ذلت و پستی کا مفہوم نہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں عطا ہے، غریبوں کو مال تقسیم کرتا ہے، تو اس میں بھی ایک طرح کی بڑائی ہے، اس میں کوئی ذلت کا مفہوم نہیں ہے، پستی کا مفہوم نہیں ہے۔ اور حج وہ غنا اور عطا دونوں کا مجموعہ ہے، کہ مال بھی خرچ کرتا ہے اور اپنی خواہشات بھی قربان کرتا ہے۔ روزے کے اندر تو میاں بیوی کے تعلق کو حرام قرار دیا، اور حج کے اندر اس کے تذکرے کو بھی حرام قرار دے دیا۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو لیکن جو ذلت اور پستی کا اصل مفہوم نماز میں پایا جاتا ہے۔ تو جو اسلام کے بارے میں حضرت کہا جاتا ہے کہ یہ کمپلیٹ سبمیشن ہے، جی، کہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا اللہ کے حضور یا اللہ کے احکامات کے آگے، تو اس کا جو بنیادی تصور نماز میں ہی ملتا ہے۔ نماز بھی اس لیے یہی وجہ کہ نماز جو ہے وہ شب و روز کے اندر نماز فرض ہے۔ اس میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، اس میں صحت مند اور مریض کا کوئی فرق نہیں ہے، اس میں مرد عورت سب پر نماز فرض ہے۔ لیکن جب کہ باقی عبادات اس میں آپ دیکھیں گے روزہ جو ہے وہ صحت مند پہ فرض ہے، غریب فدیہ دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ امیر پر ہے، غریب پر نہیں ہے۔ حج امیر پر ہے، غریب پر نہیں ہے۔ لیکن نماز شب و روز جو امیر غریب سب پر فرض ہے۔ اس لیے بنیادی جو ہے وہ حیثیت وہ نماز کی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ حضرت کالز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے کال لیتے ہیں مسز جاوید مرزا نیو یارک سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے، مجھے کبھی کبھی میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بغیر ہی سو جاتی ہوں، میری کمر میں شدید درد ہوتی ہے تو مجھے نیند آ جاتی ہے۔ تو ویسے میں تہجد انشاءاللہ باقاعدگی سے پڑھتی ہوں، تو کبھی میں سو جاتی ہوں جب، تو میں رات کو 3 ساڑھے 3 بجے 4 بجے اٹھ کے میں عشاء کی نماز پڑھتی ہوں، تو پھر اسی وقت میں اپنے تہجد کی نماز بھی ساتھ پڑھ لیتی ہوں۔ تو کہ یہ کیا میرے لیے کوئی اس میں وہ ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے، تہجد اور عشاء ساتھ پڑھ لینی چاہیے، یا مجھے رات کو عشاء پڑھ کے ہی سونا چاہیے؟ اور ایک اور بات ہے کہ گرمیوں کی راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، تو اس وقت میں عموماً کبھی تہجد کے لیے نہیں بھی اٹھ سکتی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی حضرت یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ اس سے ایک تو یہ بھی نقطہ نکلتا ہے کہ نماز کے جو اوقات ہیں، جی کہ فجر کی نماز ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی، عشاء کی، اس کا تعین کہاں سے ہمیں، یا اس کا اشارہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن میں ایسا کچھ ہے کہ جس سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہو؟ تو پہلے تو ان صاحبہ کا جو مسئلہ ہے، تو اس میں خواتین کو اجازت ہے کہ وہ تہجد کے وقت سے پہلے کسی وقت بھی عشاء کی نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں مضائقہ نہیں ہے۔ مردوں کے لیے تاکید ہے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ عورتوں پر جماعت فرض نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر میں جیسے آپ سو جاتی ہیں اس کے بعد اٹھ کے نماز پڑھ لیتے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور تہجد ظاہر ہے کہ آپ کے حق میں نفل ہے، تو تہجد اگر کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو باقی آپ جو فرما رہے ہیں تو اوقات خمسہ جو ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ، اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ دلوک الشمس کے اندر ظہر اور عصر 2 نمازیں آ گئیں،
اور غسق اللیل میں مغرب اور عشاء یہ 2 نمازیں، اور قرآن فجر سے مراد فجر کی نماز، تو 5 نمازوں کے اوقات کا قرآن کریم میں اشارہ موجود ہے، تو اسی کے اعتماد۔ جی حضرت ایک اور کالر ہیں سرور صاحب کوئنز نیو یارک سے۔ جی السلام علیکم سرور صاحب۔ والسلام حضرت صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت وعلیکم کیسی ہے؟ السلام۔ الحمدللہ، آپ سنائیے خیریت؟ اب بڑی خوشی ہوئی آپ کو ٹی وی کے اوپر دیکھ کر۔ یہ ہے اس ملک میں یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بہت ایک اچھی بات ہے علم حاصل کرنے کی اور اپنے مسائل سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے۔ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ شکریہ آپ جو یہ خدمت شروع کی ہے۔ سرور صاحب اپنا جی فرمائیے۔ جی دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ بیئر وغیرہ جس سٹور وغیرہ پہ بکتی ہو، آپ نے وہاں جاب تو آپ کر سکتے ہیں، اگر وہ مالک بھیج رہا آپ کا ذاتی سٹور تو نہیں ہے، تو اس سلسلے میں اسلام کیا دیتا ہے ہمیں نصیحت اس سلسلے میں؟ جی بہت بہت شکریہ سرور صاحب۔ ہاں یہ بڑا اہم سوال کیا ہے، کیونکہ یہاں ظاہر ہے کہ اکثر لوگوں کو جی یہاں کی مشکلات ہیں، غیر مسلم ملک ہے، آپ کو کوئی اختیارات نہیں ہیں، تو لہٰذا سرور صاحب اگر آپ کو وہاں ملازمت کرنی پڑ گئی ہے اور روزگار کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تو آپ اس وقت تک وہاں یہ ملازمت کرتے رہیں جب تک کہ آپ کو شفاف حلال روزگار نہیں مل جاتا۔ تو اس نوکری کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کے ملکوں میں بے روزگاری کی تکلیف میں آپ مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے شریعت نے آپ کو اس میں کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس پر آپ کو جو تنخواہ اجرت ملے گی تو فقہاء نے لکھا کہ اجرت آپ کی حلال ہوگی، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ حلال روزگار کی کوشش کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔